ہر زمین، ہر خطے کے اندر چہروں کی، صورت کی، لباس کی، کھانے پینے کے انداز کی، گفتگو کے آداب کی 100% یگانگت نہیں ملے گی، روایات مختلف ہیں۔ اچھا، آپ یہاں آ کر قربانی کیا دیں گے؟ باہر آپ کی روایات کچھ بھی صحیح، لیکن یہاں سب سے زیادہ انسان، آج کا انسان، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، یہ روایت پسندی، روایت پرستی۔ یہاں آ کے آپ ایک قربانی کے لیے آتے ہیں، قربانی کے مقام پر ایک تو آپ وقت قربان کر رہے ہیں، ایک آپ ہدیہ کی صورت میں، خمس کی صورت میں، نیاز و تبرک کی صورت میں مال بھی قربان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آسان قربانیاں ہیں، وقت دے دینا، یعنی کمپیریٹیولی، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ، کمپیریٹیولی آسان ہے۔ کس چیز کے کمپیریٹیولی؟ جس کی میں ابھی بات کرنے لگا ہوں۔ وقت دینا اس کی نسبت آسان ہے، مال اگر ہے تو لگانا اس کی نسبت آسان ہے۔ وہ چیز جس کو ہم نہیں قربان کرنے پہ تیار، اور وہ ہمارے نفس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے وہ چیز اندر، وہ ہے ہماری اپنی اپنی روایات۔ تو کامیاب وہ ہے فرش حسینی پہ جو آ کے اپنی روایات کو قربان کر دے، اور روایت بچے تو صرف حسینیت ہو، باقی ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، سبمٹ کر دینا، سبمیشن حسین کے ساتھ، حسین کی مودت میں، حسین کے ساتھ وفاداری کے عزم میں، حسین کی اطاعت میں، حسین کے اتباع میں ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں۔ میں باہر چاہے کچھ بھی تھا، لیکن میں عزا خانے میں مکمل حسینی ہوں، میں اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اور مگر حسینی۔ صلوات بر محمد والے۔ تو یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، یہ دوسرا سبق ہے۔ آپ کیا کیا قربان کریں گے؟ انا کو قربان کرنا ہے۔ انا کے ساتھ روایتیں بھی جڑی ہوئی ہیں، انا کے ساتھ زبانیں بھی جڑی ہوئی ہیں، انا کے ساتھ اپنا اپنا انداز زندگی بھی جڑا ہوا ہے، لیکن فرش عزا پہ سب کا ایک انداز، سب کا ایک انداز۔ اب ماتم چاہے کسی قسم کا ہو، آپ کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو آزادی ہے کہ وہ اپنی زبان میں نوحہ پڑھیں، اپنے انداز میں ماتم کریں، اس لیے کہ ہر قوم چاہتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ حسین کی بارگاہ میں نذرانے میں لے آئے۔ تو وہ عزا خانہ کیسا کہ عزادار آئے مگر اسے روک دیا جائے کہ نہیں، تمہاری ویلیوز ہماری ویلیوز سے نہیں ملتی۔ بھائی ویلیوز نہ کچھ آپ کی ہیں نہ کچھ اس کی ہیں، دونوں کی ویلیوز کو یہاں آ کر حسینی ویلیوز میں بدل جانا چاہیے۔ لبیک یا عباس، حیدری یا علی یا علی۔ بس سلامت رہیں آپ۔ ہم سب کے لیے، خود میرے لیے یہی پیغام ہے، کسی کے لیے، کسی شہر کے عزا خانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں، کہ وہاں جہاں آ رہے ہو حسینی بن کے آؤ۔ قوموں میں نہ پڑھو، زبانوں میں نہ پڑھو، لباس کے انداز میں نہ پڑھو، جیسا بھی لباس ہے، جیسا بھی انداز ماتم ہے، اپنے ماتم کے ساتھ آ جاؤ، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ آ جاؤ، اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ یہاں حاضر ہو جاؤ۔ یہ ہے حسینیت، یہ ہے کربلا، یہ سب سے بڑا جو ہمیں سیکھنا ہے فرش عزا سے۔ اور اگر ہم نے نہیں سیکھا تو ہم صرف آ اور جا رہے ہیں، باقی ہمارے پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہی آیت سامنے آئے گی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اگر ہم آ جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، نیاز کھا رہے ہیں، مگر یہ جذبہ ہمارے اندر قائم نہیں ہوا کہ میں نے اپنی انا کی قربانی دینی ہے، تو گویا ہم اپنے اعمال کو خود اپنے ہاتھوں سے باطل کر رہے ہیں۔
تو اعمال کو بچانے کا حکم ہے. فرش ازا سب سے بڑا محافظ ہے اعمال کا. حسین کا دروازہ اعمال کی حفاظت کے لیے کافی. حسین کے دروازے پہ مسلم بھی آئے، مومن بھی آئے. زہیر ابن قین کون ہے؟ اہل سنت تھے، عثمانی تھے. حسینی بنے تو سارا عثمانیت کا جتنا نظریہ یا غرور تھا سب وہیں چھوڑ کے آئے. حسین کی بارگاہ میں اسی طرح پہنچے جیسے مسلم ابن اوسجہ تھے، جیسے حبیب ابن مظاہر تھے، جیسے دوسرے اصحاب حسینی تھے. چھوڑ کے آئے. اگر زہیر ابن قین اپنا سب کچھ سردار تھے قبیلے کے، ساری چیزیں چھوڑ کے آتے ہیں، تو حسین کیسے گلے سے لگاتے ہیں کہ آج وہ زہیر جو کل تک عثمانی تھا جب سے حسینی ہوا، آپ روزانہ زیارت شہدائے کربلا میں ان پہ کھڑے ہو کے جس طرح مولا کو سلام کہتے ہیں، اسی طرح زہیر ابن قین کے لیے زیارت پڑھ رہے ہیں. اور منزل عجیب ہے شہدائے کربلا کی. یہ زیارتیں کس نے بنائی؟ معصوم نے. ہمارے مولاناؤں نے نہیں بنائی، کسی مرجع نے نہیں بنائی، ہمارے کسی قدیم یا جدید عالم نے یہ زیارتیں نہیں بنائی. یہ اپنی اصل میں محفوظ ہیں. یہ ائمہ طاہرین نے اپنی زبان سے یہ الفاظ دیے. چاہے آپ زیارت وارثہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، یہ تمام الفاظ ائمہ طاہرین کی زبانوں سے آئے. زیارت جامعہ، یہ جتنی زیارتیں ہیں کس کا کلام ہے؟ امام کا. اور آپ سوچیں امام زین العابدین علیہ السلام ہو، امام صادق علیہ السلام ہو، امام باقر علیہ السلام ہو، ان ہستیوں نے جو زیارتیں دی اور کھڑے ہو کے جب اپنے جد کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، اور پھر آگے بڑھتے رہے، السلام علیکہ یا فار اللہ و ابن صارحی، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. یہ سارے کلمات ادا کرتے کرتے جب صلوات پڑھیے محمد، اور جب ان زیارتوں کے اپنے جد مکرم اپنے امام کی زیارت مکمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ امام ائمہ کے بھی امام ہیں، جد بھی ہیں، امام بھی. تو جب اپنے امام اور جد کی زیارت پڑھ لی ائمہ طاہرین نے، تو اس کے بعد زیارت حضرت علی اکبر، زیارت حضرت عباس سب متصل ہوئیں. اور پھر جب انصار حسینی کی طرف رخ کیا تو اس میں ایک جملہ ہے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباہ. یہاں سے زیارت شروع کی، اور درمیان میں ایک عجیب جملہ ہے. آج آپ ذرا سن لیں، سوچیں کہ کربلائی ہونے کے بعد مقام کیا ملتا ہے، حسینی ہونے کے بعد مقام کیا ملتا ہے، کہ معصوم امام زمانے کے محمد، اللہ کی حجتیں، بظاہر غیر معصوم. انصار حسینی معصومین میں نہیں تھے، لیکن ایسے اپنے نفس کو ملا دیا حسین سے کہ معصوموں سے پیچھے بھی نہ رہے. یعنی نفس کو ایسا ملایا حسین کے دروازے پہ آ کے، اور مقام اتنا پا لیا اس بات کا جب اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا حسین پہ. تو زمانے کا محمد جب زیارت پڑھ رہا ہے تو زمانے کا محمد انصار حسینی، جناب جون بھی شامل، جناب حبیب ابن مظاہر بھی شامل، جتنے جتنے مولا کے انصار ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، جب ان کا رخ کر کے زیارت پڑھتے ہیں تو ایک جملہ آتا ہے، بے ابی انتا و امی. کون کہہ رہا ہے؟ میرے بابا اور میری ماں آپ پر قربان ہوں. ارے میں قربان جاؤں، امام باقر کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا، یعنی کتنا مقام ہے کہ معصوم ایک شہید کربلا سے یہ کہے کہ میں، میرا بابا، میری ماں آپ پر قربان. یہ شان کہاں ہے کسی کے پاس؟ اور اگر یہ زیارت آدم پڑھیں، انبیاء کے پڑھتے ہیں یہی زیارت، یہ زیارت نوح پڑھیں، یہ زیارت ابراہیم پڑھیں، سب پڑھتے ہیں. زیارت حسین انبیاء کی ارواح پڑھتی ہیں، ملائکہ پڑھتے ہیں. لیکن جس کا شجرہ انبیاء تو شجرے رکھتے ہیں نا، نسل انسانی میں سے ہے نا.
تو انبیاء بھی یہ کہہ رہے ہیں، جناب آدم، جناب نوح، جناب خلیل اللہ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، جتنے انبیاء ہیں، جب وہ زیارت حسین پڑھتے ہیں اور زیارت حسین کے بعد انصار حسینی کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ہر نبی کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي۔ ہر نبی کہہ رہا ہے میرے ماں باپ، اے ناصرین حسین، اے انصار حسین، آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو مقام کی معرفت۔ تو اب جو تیسری چیز ہے یا چوتھا رکن ہے درس کربلا کا، وہ یہ ہے کہ معرفت معصوم حاصل کریں۔ آج جتنی معرفت ہے اس سے بلند کریں۔ تنہائی میں سوچا کریں، میں نے کیا قربانی دی مولا حسین کے لیے؟ کیا میں نے اپنی سوچ کی قربانی دی، اپنے نفس کی قربانی دی، اپنے مال سے قربانی دیتا ہوں، اپنے وقت سے قربانی دیتا ہوں؟ اگر نہیں دے رہا تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر وقت کے امام نے جان مانگ لی تو جو وقت دینے پہ تیار نہیں، اپنے اموال و مال سے کچھ دینے پہ تیار نہیں، کیا وہ جان دے دے گا امام کو؟ تو زمانہ چاہے کہیں پہنچ جائے، فرش عزائے حسین آپ کو یہ مشق کروانا چاہتا ہے، یہ تربیت دینا چاہتا ہے کہ آپ اپنے نفس میں یہ تربیت پیدا کریں سن سن کے اس ذکر کو، کہ آپ میں قربانی بیدار ہو جائے، اور وہ قربانی اگر وقت کے امام کو ضرورت پڑے تو آپ پیش کرنے کے لائق ہوں۔ اس وقت کوئی فرار کا راستہ اختیار نہ کرے، اس وقت شقاوت راستہ نہ روکے، کوئی بدبختی آ کے آپ کو روک نہ دے، کوئی رشتہ آپ کو آ کے روک نہ دے، کوئی قومیت آ کے آپ کو روک نہ دے، دنیا داری کا کوئی جذبہ، نفس کا کوئی جذبہ آپ کو وقت کے امام کی نصرت سے نہ روکے۔ یہ بھی احسان عزائے حسین ہے کہ ہم اپنے عہد کے امام سے وفاداری کا سبق بھی اسی فرش سے سیکھیں اور سیکھ کر اٹھیں۔ یہ اسی کا احسان ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ورنہ اور کوئی مکتب نہیں۔ پورے عالم ارضی میں کسی قوم کے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو فرش عزا ہے، کہ یہیں سے آپ قرآن کی تعلیمات سنتے ہیں، یہیں سے فقہ کی، یہیں سے حدیث پیغمبر، حدیث معصوم، یہیں سے آپ اخلاق سیکھتے ہیں، یہیں سے آپ قربانی کا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں، یہیں پہ آ کے آپ گناہوں سے تائب ہونے کا عہد کرتے ہیں، اور یہاں کے بیٹھنا گناہوں کی معافی ہے۔ یہ معصوم کی ضمانت ہے کہ فرش حسین پہ آؤ، جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں وہ آپ کے نامہ عمل سے آپ کے گناہوں کو مٹا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی فرش عزائے حسین، اور اس قوم کی خوش قسمتی کہ جو حسین کے نام پہ یکجا ہے، جو حسین کے فرش پہ آتی۔ تو قربانی کے بعد اگلی چیز میں نے کہا معرفت ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ جو زندہ رہ کے مر گیا مگر زمانے کے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ جاہلیت کا دوسرا مفہوم ہے گمراہی، گمراہی کی موت مرا۔ دوسری جگہ حدیث میں ماتا میتتن کافرہ، وہ کفر کی موت مر گیا۔ اب جاہلیت گمراہی کہیں یا کفر، فرق تو کوئی نہیں پڑے گا، کفر اور جاہلیت میں کوئی فرق نہیں۔ تو وہ جو وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، اس فرش عزا سے کچھ جذبہ لے کے نہیں اٹھتا اپنے آقا و مولا کے لیے، وقت کے حسین کے لیے، تو گویا وہ صرف زبانی کلامی مجلس میں آتا ہے، عمل کے حوالے سے اس نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ تو مودت صرف زبانی گفتگو کا نام نہیں، مودت فی القربہ، عملاً آپ اپنے نفس کو ان ہستیوں کی بارگاہ میں قربانی کے لیے تیار کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔
یہ بہت اہم پیغامات ہیں جو میں دے رہا ہوں. گو یہ کوئی ایسے پیغام نہیں کہ میں پہلی بار دے رہا ہوں، ممبر سے مسلسل آپ سنتے ہیں، لیکن ہر ایک کا زاویہ گفتگو مختلف ہوتا ہے. اور میں اس کو اطاعت کے زاویے سے میں نے اس موضوع کو بیان کیا کہ اطاعت یہ وہ مکتب ہے، وہ پلیٹ فارم ہے کہ اطاعت معصوم آپ کو ان تمام صلاحیتوں سے مالا مال کر سکتی ہے کہ ہم اطاعت میں کمی نہ کریں. دوسری چیز جو ہمیں مدد کرے گی اپنے نفس کو امام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے تیار کرنے میں، وہ ہے معرفت امام. معرفت امام ہوگی تو معرفت رسول ہوگی، معرفت رسول بلند ہوگی تو معرفت پروردگار ہوگی. یہ سیڑھی ہے، کوئی براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی سیڑھی ہے. اللہ خود آپ تک براہ راست نہیں پہنچا، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے. وہ چاہتا تو بغیر کسی نبی، بغیر کسی امام کے، جس طرح باقی چیزیں سکھا کے انسان کو خلق کرتا ہے، ہدایت بھی سکھا کے بھیج دیتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ جو چیزیں سکھا کے بھیجتا ہوں وہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن آپ کی آخرت کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ آپ نے اپنے شعور سے، اختیار سے خود حاصل کرنی ہے. تب آپ کی آخرت ہے، تب آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ داخل جنت ہو جائیں. تو کوالیفیکیشن کے بغیر وہاں کوئی نعمت نہیں ملنے کی. رحیمیت میں سے کچھ نہیں ملے گا کوالیفیکیشن کے بغیر. ہاں، رحمانیت کے سبب بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، مومن کا ہو یا کافر کا ہو، اللہ اسے سانسیں بھی دے رہا ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں دے کر بھیجا، اللہ نے اس کو کان دے کر بھیجا، اللہ نے اس کو زبان دے کر بھیجی، اور یہ بھی سمجھا کے بھیجا کہ بھوک لگے تو لبوں کو ہلائے گا تو ماں اور باپ کو پتہ چل جائے گا. روشنی زیادہ تیز ہو جائے گی تو آنکھیں بند کرے گا، پتہ چلے گا کہ ریسپانس کر رہا ہے، کہ آنکھیں چندیا نہ جائیں. تو احساس، حواس اور عمر کے ساتھ ساتھ چلنا، بولنا، یہ سب کچھ اللہ نے بغیر کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں انسان کو سکھاؤں گا. لیکن جو ہدایت کا سامان ہے اس کے لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، براہ راست نہیں. وہ چیزیں جو آپ کے وجود کی بقا کے لیے ضروری تھی، ظاہری مادی وجود کی بقا کے لیے، وہ میں دے دوں گا، لیکن جو آپ کے روحانی وجود کی بقا ہے، جو آپ کی آخرت کی بقا ہے، اس کے لیے آپ کو وہ چینل سٹڈی کرنا پڑے گا کہ میں تم تک کیسے پہنچا، کیسے آپ تک خبر پہنچی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. تو وہ اللہ نے چینل خود بنایا، خود ودیت نہیں کیا ہر دماغ کو کہ ذہن پیدا ہوتے ہی جانتا ہو کہ اللہ کون ہے. ہادی کی ضرورت کو درمیان میں رکھا، انبیاء کو، مرسلین کو درمیان میں رکھا. تو جو اللہ قادر مطلق ہوتے ہوئے چاہتا تو سب کر سکتا تھا، مگر اس نے یہ طے ہی نہیں کیا، یہ پرنسپل اس نے قائم ہی نہیں کیا کہ تمہیں ہدایت بھی بغیر چینل کے مل جائے گی. تو جب اللہ آپ سے جس چینل سے خود آتا ہے آپ تک، وہ چاہتا ہے کہ جب آپ بھی اس کی ذات سے رجوع کریں تو اسی زینے سے، اسی چینل سے گزرتے ہوئے اس تک جائیں. پہلے امام کی بارگاہ میں، پھر وہاں سے رسول کی بارگاہ تک، اور پھر رسول کی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ تک تقرب حاصل کریں. تو چینل بدلنے والا مسلمان نہیں ہے، نہ وہ اطاعت کر رہا ہے جو کہتا ہے نہیں اب کلمہ پڑھ لیا، براہ راست اللہ کو پکارو. بھائی اللہ ہمیشہ ان کے واسطے کو درمیان میں رکھے گا. ان کا واسطہ اللہ نے قائم کیا اس لیے کہ میں بھی تمہیں ملا تو ان کے راستے سے، اب تم مجھ سے ملو گے تو انہی کے راستے سے. ہاں، ورنہ کسی کو قبول نہیں کرتا. اور اس لیے اطاعت کو لازم، جو معرفت ہے وہ کیا. آج ایک مجلس میں ایک شخص آیا تو اس نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ میں اپنے امام کو، اپنے رسول کو اور ان کے پروردگار کو کتنا پہچانتا ہوں. کبھی اپنی اسیسمنٹ کریں. قربانی کتنی دیتا ہوں، یہ ایک بات، اس کی بھی سیلف اسیسمنٹ کی ضرورت ہے کہ میں کیا قربان کر رہا ہوں. قربانی اس چیز کی قبول ہوتی ہے جو بہت پیاری ہے.
یہ اترے ہوئے کپڑے قربان کر دینا، بچا ہوا کھانا، یہ قربانی نہیں ہے۔ جس کھانے کے لیے آپ خود ترستے ہیں، جب وہ ہاتھ میں آئے تو اسے قربان کیجیے۔ جس لباس کو آپ پہننا چاہتے ہیں وہ کسی کو لے کر دے دیجئے، فی سبیل اللہ بنام امام دے دیجئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے واقعی قربانی پیش کی، اور اللہ ایسی قربانی کو کبھی رد نہیں کرتا۔ جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا وہی دوسرے کو فقیر سمجھ کے اسے بچا ہوا مال و متاع دینا، یہ رواج بن چکا ہے۔ کپڑے بچ گئے غریبوں کو دے دو، نہیں ٹھیک ہے انہیں ڈسٹریبیوٹ کرو، پھینکو نہیں، لیکن جب مخصوص حاضری رگوانی اور اللہ کی بارگاہ کے میں بھی خیرات کر رہا ہوں، میں بھی صدقات دے رہا ہوں، تو اپنے معیار کی چیزوں سے خیرات پیش کرو۔ اور دسترخوان بچھاؤ تو جس کا کسی کو کمزور دیکھو، غریب دیکھو، ضعیف دیکھو، اس کی پلیٹ میں صرف شوربہ جا رہا ہے، اور جن کی آپ بہت قدر کرتے ہیں ان کی پلیٹ گوشت بوٹیوں سے، ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ کیا معیار ہے؟ ہم اپنے اعمال کو باطل کر رہے ہیں۔ ہم نے نیاز بنائی اور بنا کے باطل کر دی۔ اپنے رئیس امیر و کبیر احباب کو تو بہت سجا سجا کے دسترخوان پیش کیا تبرک کا، لیکن جس کو معمولی انسان سمجھا، پہلے تو معمولی سمجھا تو اعمال باطل ہو گئے، اور معمولی سمجھ کے اسے ہر چیز معمولی، تو وہاں بیٹھ جا رہے بھائی، کیوں آگے چلا آ رہا ہے؟ یہیں پہ آپ کی نیاز، آپ کی تمام کوشش وہیں اللہ کی نگاہ میں باطل ہو گئی، کہ اللہ نے شاید اسے آپ کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا کہ آپ کا نفس کتنا جان چکا ہے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے، معصوم کیا پسند کرتے ہیں۔ خطیب، ہاں جی، جو بہت معروف خطیب ہوگا اسے بلائیں گے، ذاکر ممبر پہ وہ بیٹھے۔ ہمارا کرائٹیریا یہ بن چکا ہے اس دور میں، خاص طور پہ پچھلے 20 برس سے ہم نے یہی دیکھا۔ جو بہت نامی گرامی نوے خان ہے وہ آئے، جو بہت بھاری ہدیے طلب کرتا ہے بس وہ آئے، جو سیلیبریٹی ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں اور میڈیا ان کو بہت اچھال اچھال کے پیش کرے، ہمارے ممبر پہ بس وہ آئیں۔ میں سب سے پہلے یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ ممبر پہ ہم جیسے جب آتے ہیں تو آپ کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ ابھی میں آپ کو آپ کے کرائٹیریا سے آگاہ کر رہا تھا، اب ممبر کے، تو بھائی دیکھیے ممبر کا کرائٹیریا آپ کیا چاہیں گے؟ کہ جو بہت معروف ہو، دنیا دیکھے کہ ہم نے ان کو بلایا، بس یہی آپ کی سوچ آپ کی قربانی کے جذبے کو باطل کر رہی ہے، کہ آپ اپنی نمائش چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف بہت ہو کہ انہوں نے وہ اتنا مہنگا آدمی بلا لیا۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ علم کون دے رہا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ نیا میٹیریل کون دے رہا ہے، صرف یہ دیکھیں گے کہ ہاں اب چاہے وہ رٹی رٹائی باتیں جو 10,000 کلپس میں پہلے وہ ریکارڈ کر چکا ہے وہی آ کے یہاں پڑھ دے گا تو سارا مجمع واہ واہ واہ۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ان کو یہ احساس ہو کہ ہم آپ کے بہترین سننے والے ہیں۔ ایک اجنبی آ کے پڑھے گا تو سب نے سر پھینکا، پتہ نہیں کب اترتے ہیں ممبر سے۔ صلوات پڑھیے۔ اچھا، اگر رسول کا اتباع کرنا ہے، اب آئیے میں ایک مثال دے کے آگے گزر جاؤں۔ آپ اگر کسی کو اناؤنسمنٹ کے لیے یا اذان کے لیے بلائیں تو آپ کیا چاہیں گے؟ خطابت کے لیے بلائیں تو کچھ نہ کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں کہ ہم سوچیں گے کہ جس کی زبان بہت شستہ ہو، بولنے میں زبان پہ عبور رکھتا ہو اور بیان کرنے کا انداز بہت اٹریکٹیو ہو اور آواز کمال کی ہو، تلفظ جو ہے پروننسیشنز وہ اس کے بڑے پرفیکٹ ہو، تو ہم اس کو موقع دیں گے کہ وہ آ کے چاہے نظامت کرے، چاہے وہ خطیب ممبر بن جائے،
چاہے وہ آ کے نوحہ سنا دے، ہم سلیکٹ کریں گے کوالٹیز پہ۔ اب آئیے 90 ڈگری مختلف ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ مدینہ میں عربیوں سے، اہل عرب سے بھرا ہوا مدینہ، رسول نے اپنی مسجد میں آذان کا گلدستہ، آذان کا منبر کسی شستہ ترین عرب کو نہیں دیا کہ اس کی عربی بہت اچھی ہے، یا یہ اپنے معاشرے میں بڑا مؤثر آدمی ہے، اس کی اذان پہ اور زیادہ لوگ آئیں گے۔ رسول نے اسے منبر ایسے کو نہیں دیا کہ اس کا سوشل سرکل بڑا سٹرونگ ہے، وہ اپنے علاقے میں، مدینہ میں بڑا، یا مکہ میں اس کا بڑا نام تھا اور وہ بڑا صاحب مال و زر تھا، آج اس سے اذان دلواؤ۔ رسول نے ایک ایسے شخص کو چنا، نہ جس کی زبان کا شین قاف درست ہے، نہ اس کا رنگ نہ صورت عربوں سے بہتر ہے، نہ اس کا لباس اتنا اچھا ہے کہ اس سے کوئی عمارت جھلکتی ہو۔ وہ ایک فقیر منش، ایک درویش جس کا نام ہے بلال۔ بلال کو مستقل موزن بنایا، کس کرائٹیریا پر؟ لباس کے کرائٹیریا پر نہیں، زبان کی شائستگی کے کرائٹیریا پر نہیں، لغت میں مہارت کے کرائٹیریا پر نہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس کا سینہ، اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جھکا ہوا تھا۔ تو اسے چن کے رسول نے کہا کہ اللہ کی طرف بلانا ہے تو جس کا دل اللہ کے لیے زیادہ صاف ہوگا وہی اعلان کرے، وہی آذان دے۔ صلوات پر محمد۔ تو آج ہمارا بھی، ہمیں فرش ازا یہی کہتا ہے کہ معیار وہی قائم کرو۔ حسین جتنا علی اکبر کی لاش پہ روئیں گے اتنا ہی جون کی لاش پہ روئیں گے۔ حسین دونوں کا لاشا ایک جیسی محبت سے اٹھائیں گے۔ یہ ہے حسینیت، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ معرفت امام کہ وہ نور اول ہیں۔ ہماری معرفت کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، مکتب تشیع۔ صلوات بر محمد والے۔ ساری رسول اللہ کی حدیثوں سے اول ترین جو حدیث ہے، جو بنیاد معرفت معصوم ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ہمیں نور سے بنایا اور سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ میرا نور تھا۔ اور پھر فرمایا انا والی من نور واحد۔ خبردار اگر ہم انسانی لبادے میں، بشر کے لباس میں آ جائیں تو ہمیں کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے۔ ہم وہ ہیں کہ جو آدم سے بھی پہلے ہیں، جو خلائق سے پہلے ہیں، جو فرشتوں سے پہلے ہیں، جو عرش سے پہلے ہیں، زمین و آسمان سے پہلے۔ اول وہی ہوتا ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ہمیں بنایا۔ کیوں بنایا؟ کہ حبیب اللہ فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں تو ایک خفی خزانہ تھا۔ اے حبیب میں نے پہچانا، حدیث قدسی ہے نا، سن لیجئے کہ حدیث قدسی آپ کی سنی ہوئی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا میں کیا ہوں۔ اللہ فرما رہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے حبیب میں نے تمہیں خلق کیا۔ تو یہ نور محمد والے محمد اللہ کی معرفت کے لیے خلق ہوا۔ ہم عبادت کے لیے خلق ہوئے، یہ معرفت کے لیے خلق ہوئے۔ ہمارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ان کی پیروی کریں، اللہ کی پیروی کریں۔ ان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ یہ اللہ کی معرفت کروائیں کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیسا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کے عبد کو کیسا ہونا چاہیے اور معبود کی شان کیا ہوتی۔ یہ معرفت پروردگار نہ ہوتی اگر یہ نور اول نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ سبحنا و سبحت الملائکہ، حدیثیں ہیں اور مستند حدیثیں، یہ بٹھائیے ذہن میں تاکہ معرفت بلند ہو۔ کہا ہم نے اللہ کی جب تسبیح پڑھی تو فرشتوں نے ہم سے سیکھ کے اللہ کی تسبیح پڑھی۔
تو جو فرشتوں کے معلم ہوں تو تاریخ کے جاہل اگر یہ لکھ دیں کہ آ کے نبی کے سینے کو فرشتے نے دھویا تو وہاں پہچان لینا چاہیے کہ یہاں دشمن رسول کی زبان بول رہی ہے. معرفت رسول بالکل موجود ہی نہیں. یہ تو وہ رسول ہے کہ ملائکہ نے تو تسبیح ان سے سیکھی، ان کی کیا مجال کہ ان کے سینے کو پاک کریں. انہیں اللہ نے پیدا ہی آیت تطہیر پر کیا، معیار طہارت پہ خلق ہوئے. تطہیر جس دن آئی اس دن سے پاک نہیں ہوئے، یہ جب سے ہیں یطہرکم تطہیرا کی منزل کے مالک ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو تھوڑا تھوڑا اگر آپ اسی طرح آپ بول رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی بولیں گے تو مجھے لگے گا کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، ورنہ بہت گیپ محسوس ہوتا ہے. اور مجھے اس گیپ میں یہ بسا اوقات سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے بات کو کہاں تک پہنچانا ہے. تو بس حضور یہ ہے معرفت. تو معصوم کی معرفت، امام کی معرفت، نبی کی اور اللہ کی معرفت ایک زینہ بزینہ سفر کا نام ہے. پہلے امام کی قربت حاصل کرو، وہ آپ کو رسول کے قریب کریں گے، اور رسول کی قربت سے اللہ تک پہنچو. یہ چینل ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ چینل اللہ نے بنایا. تو بس یہ جو جتنے معارف ہیں. اب ایک آخری چیز کہ امام کی نصرت سیکھیں، فرش ازا سے نصرت امام. اچھا وہ کیا ہے کہ امام کی مدد کیسے کریں؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام ہماری مدد کے محتاج ہیں، بالکل نہیں ہے. وہ جب آواز دے رہے ہیں تو فرشتوں کے لشکر اتر رہے ہیں کربلا میں، جنات اتر رہے ہیں، مولا ہمیں اذن دیں. مقاتل کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ جنات بھی اترے، فرشتے بھی آئے، اور ائمہ نے تصدیق کی. امام صادق علیہ السلام نے جو کربلا بیان کی اس میں فرمایا کہ اس طرح سے فرشتے آئے، اس طرح سے جنات آئے، لیکن حسین نے کہا نہیں، میں نظر آنے والوں کو نہ نظر آنے والوں سے نہیں مروانا چاہتا، میں اپنا امتحان خود دوں گا. قبول ہی نہیں کیا. یہ عدل حسینی ہے. یہ قوم جو سلوک کرے میں خود برداشت کروں گا. تو دوسری جو چیز، جو اہم ترین چیز ہے، یعنی میں کاؤنٹ اب یاد نہیں ہے مجھے یہ کتواں پوائنٹ ہے کہ ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے، تو اس میں جو فائنل چیز ہے کوئی نصرت امام کو سیکھنا ہے کہ وقت کے امام کی نصرت کے لائق ہو جائیں، اور فرش ازا کی نصرت، اور ائمہ تحرین سے جڑی ہر چیز کی نصرت ہم نے کیسے کرنی ہے. ازا خانہ ہے تو ازا خانے کی نصرت کرنی ہے، مسجد ہے تو مسجد کی نصرت، اور جو ورکرز ہیں امام کے لیے، چاہے ممبر پہ آتے ہیں، چاہے پبلک میں جو دین کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ ان کی نصرت کریں تو بھی نصرت امام ہوگی. یہ ساری چیزیں نصرت. اچھا کیا ائمہ مجبور ہیں کہ ہم ان کی نصرت کریں؟ نہیں، بالکل مجبور نہیں، کیونکہ وہ اس کے مظہر ہیں جسے کسی کی مدد نہیں چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں، ہماری مدد کیجئے. لیکن کیا ایسی بھی کوئی منظر ہے کہ امام کو ہماری نصرت چاہیے؟ ہاں، نصرت انہیں چاہیے، مگر اپنے مفاد کے لیے نہیں. وہ ہم سے نصرت مانگتے، وہ بھی ہماری بھلائی ہے. ہم اپنا بھلا کر رہے ہیں، اپنی نجات کو محفوظ کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچا رہے ہیں کہ اگر ہم زندہ ہیں تو مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں. تو اللہ نے، آپ چاہے مال سے نصرت کریں، یہ بھی نصرت ہے، اپنی جیبوں سے. اللہ نے قرآن میں کہا مجھے قرض دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے تم میں کوئی، اللہ کہہ رہے سورہ بقرہ میں، جو اللہ کو قرض دے دے، قرض حسنا. اور پھر فرمایا فَيُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. ہاں مجھے ہے کوئی جو تم میں مجھے قرض دے، تاکہ، اب اللہ کا وعدہ بھی سنیں، مجھے قرض دو. اللہ آواز دے رہا ہے مجھے قرض دو تاکہ میں تمہیں بڑھا بڑھا کے واپس کروں. اب یہ اپنی قسمت ہے کہ
کسی کو پارٹنر بناتے وقت ہر ایک پہ اعتبار آپ کر رہے ہیں، کافر پہ کر رہے ہیں، مسلم پہ کر رہے ہیں، مومن پہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، مجھے قرض دو، اللہ کو قرض دو۔ اب یا اللہ، کائنات تیری، ہم تیرے، ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، جسم دیا تو نے دیا، روح دی تو نے دی، والدین کے سایہ پرورش کو فراہم کیا تو نے کیا، رزق دے رہا ہے تو دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے تو اولاد دیتا ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اب اتنا طاقتور اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے کسی چیز کی مخلوق سے ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ مگر وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے سب کچھ میں سے اگر میں کہوں کہ کچھ واپس مجھے دو تو کون یہ ظرف رکھتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے لا کر مجھے دے؟ حالانکہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جو مجھے میرے دیے ہوئے میں سے دو گے تو میں اس کو مزید اضافے کے ساتھ لوٹا دوں گا۔ تو جو اللہ کے وعدے پہ اعتبار نہ کرے، اللہ اس پر کیا اعتبار کرے؟ تو انہیں اسی طرح ائمہ تحرین اللہ کے مظہر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نصرت کرو۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ چہروں پہ انتشار ہے، وقت بھی قریب ہونے کو پہنچا، تو یہ گفتگو کا ایک حصہ میں کل کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اس وقت میں یہ بیان کروں جب آپ کے اذہان وصول کرنے کے لیے تازہ۔ بس ہزاداران حسین، بلا فاصلہ ہمیں مصائب حسینی کی طرف جانا ہے۔ کربلا میں سب سے پہلے کون پہنچا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، اور آل محمد کا قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ زندان شام سے۔ سیدہ زینب اپنے بھائی سے ملنے آ رہی ہیں، سید سجاد اپنے بابا سے، اپنے بھائیوں سے، حضرت ابو الفضل عباس سے، اللہ جانے کب کی رکی ہوئی حسرتیں تھیں کہ ظالموں نے لاشوں پہ جب 11 محرم کو گزارا تھا مقتل سے، تو کسی کو کسی لاشے پہ رونے کی مہلت نہیں دی تھی۔ اس وقت کی حسرتیں، سکینہ تو حسرتیں لے کے زندان میں دم گھٹ کے مر گئی، لیکن ہائے زینب کی حسرت، 4 سال کی بیٹی کی حسرت، حضرت ام رباب کی حسرت، جناب حضرت ام لیلہ کی حسرت، ام کلثوم کی حسرت، بی بی رقیہ کی حسرت، ایک حسرتوں کا بھرا ہوا قافلہ زندان میں ہے۔ اور آج جی چاہ رہا ہے کہ زندان کا بس ایک منظر سن لیں۔ جب بچی کو آرام نہیں آیا نا، بچی کا ایک شب گریہ بہت رہا، پھوپھیوں نے آ کے سنبھالا، ہر شب میں شہزادی سکینہ گریہ کرتی تھی، بابا کی یاد آتی تھی۔ پتھروں کے فرش پہ جب سوتی تھی نا بچی، تو حسین کا سینہ یاد آتا تھا، کہتی تھی بابا کہاں تیرا سینہ، کہاں تیری لاڈلی بیٹی، زندان کے پتھریلے فرش پہ سو رہی ہے۔ ایک شب بابا کو روتے روتے آنکھ لگی، خواب میں بابا کی زیارت ہوئی، کہا بیٹا تو بہت تڑپ چکی، میں چاہتا ہوں کہ اب میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں، اب تو مزید سختیوں اور مظالم کو نہیں سہ سکتی، حسین تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ آنکھ کھل گئی، اور روایتوں میں یہی لکھا ہے کہ بی بی شہزادی 4 سال کی بچی
کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، کیونکہ ابھی ابھی بابا کے پاس تھی، بابا قریب تھے، تڑپ کے بار بار پوچھتی ہے، پھوپھی اماں جناب زینب سے پوچھتی ہے ابھی تو میرے بابا یہاں تھے، ارے میرے بابا کہاں گئے؟ کبھی جناب رباب سے اماں بابا آئے تھے، بابا کہاں ہے؟ کہا جب گریہ دیکھا نا بچی کا تو عزاداران حسین پورے زندان میں ہر بی بی کا گریہ بلند ہوا، گریہ کا شور، سید سجاد بھی گریہ کر رہے ہیں، مستورات آل محمد بھی گریہ کر رہی ہیں، تمام بچوں میں گریہ ہوا، آواز بلند ہوئی، محل میں آواز پہنچی، یزید سے کہا گیا، اس نے پوچھا یہ اتنا شور آج کیوں آ رہا ہے نصف شب کو، آدھی رات کو؟ کہا اس لیے کہ بچی کا دل بے چین ہو گیا ہے، اسے اپنے بابا کی زیارت ہوئی ہے، اسے بابا خواب میں ملے ہیں، بچی بیدار ہونے کے بعد سنبھل نہیں رہی، وہ بار بار کہتی ہے مجھے میرے بابا سے ملواؤ۔ روایتیں دو ہے کہ ایک میں اس نے سر بھیج دیا، دوسری روایت یہ بھی ہے مقاتل کی کتابوں میں، اور میں وہ پڑھ رہا ہوں آج، کہ اس نے کہا کہ اچھا اگر حسین کو سکینہ سے اتنی ہی محبت ہے اور سکینہ کو حسین سے اتنی محبت ہے تو آج میں امتحان لیے بغیر سر حسین نہیں بھیجوں گا، میں ایک تشت میں رکھوں گا، سکینہ بلائے گی، یا صندوق میں رکھوں گا، سکینہ بلائے، حسین کو اگر محبت ہوئی اور حسین اللہ کا ولی ہوا تو میں دیکھوں گا کہ سر خود بیٹی کی جھولی میں جاتا ہے یا نہیں۔ جب سر آیا، بیٹی نے، شہزادی نے، جناب سکینہ نے دیکھا کہ بابا کا سر تشت میں آیا ہے، بتایا گیا کہ شرط یہ ہے کہ تم بلاؤ، حسین آئے۔ بی بی نے دونوں چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ مجھے آج بابا سے ملوا دے، آج سرخرو کرنا، آواز دی بابا، بابا یہ میں وہی سکینہ ہوں جس کے بغیر تجھے گھر میں آرام نہیں آتا تھا، آج محبت کا یہ ظالم امتحان لینا چاہتے ہیں، تیری بیٹی تڑپ رہی ہے۔ سر نے پرواز کیا، بیٹی کی جھولی میں آیا، سکینہ نے رخسار سے رخسار ملایا، گریہ کوہرام کی صورت میں بدلا۔ عزادارو ایک وہ کیفیت آئی، روتے روتے بچی کبھی بابا کے رخساروں کو چومتی تھی، کبھی بابا کے لبوں کو چومتی تھی، کہتی تھی بابا یہ تیرے چہرے پہ خون کس نے مل دیا؟ بابا تیرا گلا کس نے کاٹ دیا؟ تیرے چہرے پہ تمانچوں کے نشان کیوں آ گئے؟ ادھر حسین سے شہزادی یہ کہہ رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، یا دیکھا گیا کہ اچانک سناٹا چھایا، ہاتھ میں بابا کا سر ہے لیکن بچی نے جو رخسار رکھا تو آواز نہیں آ رہی۔ سب نے سوچا کہ شاید غش کھا گئی، کئی بیبیاں قریب آئیں، جناب زینب نے سنبھالا، جناب رباب آئیں، آ کے بچی کو سنبھالا، دیکھا نبضوں پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا اے سید سجاد تیری بہن آج اپنے بابا کے پاس چلی گئی، حسین خواب میں آئے تھے، اب سر حسین آیا، بیٹی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔